تو چونکہ میں پورے پیشن کے ساتھ بات کرتا ہوں نا، تو اس کے اگینسٹ انہوں نے پتہ کیا گالی ڈیوائز کی ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ واللہ اگر میں قرآن و بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ کو ہم دکھا رہے ہیں انجینئر مرزا، جو اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور گستاخ ہے۔ اب اپنی گستاخیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کس طرح غلط تعویلات کر رہا ہے اور عربی کی مثالیں دے رہا ہے جو فٹ نہیں بیٹھتی۔ میں آپ کو اس کی وضاحت کروں گا، پہلے سنیے کہ یہ اپنا دفاع کیسے کر رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح آپ علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے، خدا کی گستاخی کرتا ہے، قرآن پاک کی گستاخی کرتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخی کرتا ہے، اولیاء کرام کی تو ہر وقت ہی گستاخی کرتا رہتا ہے، علماء سے تو اس کو بغض ہے۔ جب ہم اس کو جواب دیتے ہیں تو اب یہ قرآن سے اور احادیث سے غلط تعویلات کر کے کس طرح جواب دے رہا ہے کہ میں پیشن کے ساتھ بات کرتا ہوں نا، تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ گستاخ ہے۔ اب آپ کو دکھانے والا ہوں کہ یہ کتنا بڑا گستاخ ہے۔ اچھا، اب یہ جناب سنت سے قرآن میں سے، آپ کو حوالے دینا شروع کروں نا اور میں آپ کو بتاؤں نا، قرآن سے اچھا تو آپ بڑی بڑی ہستیوں پہ گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ چلیں میں آپ کو اچھا حصول برکت کے لیے ایک بات بتا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ آیا ہے نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو بکر آئے، حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، سلام اللہ علیہ، نبی علیہ السلام کی مبارک چادر آپ کے مبارک چہرے سے ہٹا کر ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا اللہ کے نبی، آپ پر اللہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کو آنی تھی وہ آ گئی، اب آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے یا نہیں۔ باہر آ کر خطبہ دینے لگے تو دیکھا سیدنا عمر نے تلوار اٹھائی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہے گا نبی علیہ السلام مر گئے ہیں میں اسے قتل کر دوں گا۔ مر گئے۔ دیکھا اسی دوستو کا آپ نے، جواب اصل میں سیدنا ابو بکر نے دیا، کیونکہ حضرت ابو عمر سمجھتے تھے کہ رومن اور پرشین امپائر کے گرنے کی پروفیسیز نبی علیہ السلام نے کی ہیں، تو ابھی تو وہ گری نہیں ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے تھے، نبی علیہ السلام بھی وقتی طور پہ گئے ہیں، ڈورمنٹ کنڈیشن میں واپس آ جائیں گے پھر۔ تو اس کی نفی کی کہ 2 موتیں نہیں ہوں گی، اب آپ کو چونکہ موت آ چکی ہے، اب واپس نہیں، اب دنیا میں آئیں گے، اب آخرت کی زندگی ہے۔ اور حمد و صلات کے بعد سیدنا ابو بکر نے پہلا جو جملہ بولا پورے کانفیڈنس، پورے پیشن کے ساتھ، پورے پہ وہ اپنا پاکستان کے قانون 295 سی کی جو یہ ایکسپلینیشن مانتے ہیں مولوی، اس میں تو وہ گستاخانہ بنتا تھا، میرے نزدیک نہیں، ان کے نزدیک۔ اور ہم نے سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ہے لوگوں سے پوچھ کے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کہے تو لوگوں نے بہت بڑا گستاخ ہے جس نے یہ کہا ہے، تو بعد میں بتایا سیدنا ابو بکر ہے۔ جی دوستو، سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ہے، یعنی تجربہ کیا ہے، لوگوں سے یہ پوچھا جا کے کہ نعوذ باللہ محمد مر گئے، یعنی اس کے چیلوں نے جا کے لوگوں سے کہا کہ محمد مر گئے، تو لوگوں نے کہا یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے، یہ گستاخی پر مبنی ہے، اس طرح نہ کہیں۔ تو کہتا ہے حضرت ابو بکر نے یہ الفاظ کہے تھے۔ تو آگے ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا احادیث ہیں قرآن پاک میں جو عربی ہے وہ اپنے ایک معنی اور مطلب کے لحاظ سے، لیکن جب ہم اس کو اردو میں لائیں گے تو ہم وہ اس کو معنی دیں گے جو ادب والا ہوگا۔ کئی ایک لفظ کے معنی ہوتے ہیں۔ بہرحال پہلی بات جو اس یہ کر رہا ہے کہ سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ لوگوں کو ہم نے جا کے کہا کہ محمد مر گئے۔ یار کوئی ایمان والا اس طرح کی زبان استعمال کرے گا؟ اس نے یہ سوشل ایکسپیریمنٹ کی ہیں، اور اس سے پہلے اس کے چیلوں نے اس طرح کی سوشل ایکسپیریمنٹس کی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینا کیسا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کے چیلوں نے یہ کی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں کہ یہ کس طرح آپ کو گستاخ بنا رہا ہے۔ وہ ویڈیو دیکھیے، پھر ہم اسی پر آگے بات کریں گے کہ یہ دیکھیں کہ مرزا کے چیلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں۔ پیسے لو جانو ہور پیسے دینا میں تسی کہو اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو
اور وہ غریب ہو فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی الاسلام کو گالی دے دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں یہ دیکھیں، چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جننے تسی کہو. اپنے نبی نو ایک گال کٹ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. میرے کو آندیا کو 10-12 سال ہو گئے نے، میں شاگرد ہاں جدوں تسی کر ہوں میں اپنی دکان الحمدللہ پا لئی ہے. میرا تہاڈے نال کوئی سلوک کدی. جی دوستو، یہ مرزا کا چیلا تھا. مرزا نے جب یہ ویڈیو بنائی کہ جناب مسلمان کو اگر 1 ارب بھی دے دو تو وہ نبی کو گالی نہیں دے گا، تو اس نے جا کے سوشل ایکسپیریمنٹ کیا، تجربہ کیا، لوگوں سے جا کے کہا کہ تم نبی کو گالی دو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں. تو وہ مسلمان رہا، اور 66,000 کے قریب اس ویڈیو کے ویوز تھے. مرزا کے جتنے بڑے بڑے چینل جو ٹرو مسلم ہے، مسلم اونلی، سب تمام چینل جو چلاتے ہیں انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. جناب بہت اچھا کام کر رہے، تم نے یہ سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ہے، تجربہ کیا ہے، لوگوں کو جتنا پیسہ دیا جائے وہ نبی کو گالی نہیں دیں گے. بھائی یہ کہنا بھی کفر ہے، جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے وہ کافر ہے. اور اس یہ کفر کون سکھا رہا ہے ان کو؟ مرزا جہلمی. تو ان تمام کفر کا، گستاخیوں کا وبال کس پر ہوگا؟ مرزا جہلمی پر ہوگا. کتنا بڑا یہ جاہل ہے. اب یہ سوشل ایکسپیریمنٹ کی میں نے آپ کو ایک مثال دی، بلکہ انہوں نے کیا ہے. بعد میں ہم نے 5-6 ویڈیوز بنائے، پھر اس لڑکے نے معافی مانگی، لیکن جنہوں نے اس کی تائید کی 66,000 سے 70,000 کے قریب مرزا کے چیلوں کا کیا بنا؟ جنہوں نے گستاخی کی تائید کی کہ تم نے اچھا جناب ایکسپیریمنٹ کیا ہے، تجربہ بڑا اچھا کیا، لوگ گالی نہیں دیتے. تو یہ کوئی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے؟ ابھی بتا رہا ہے کہ جناب ہم نے سوشل ایکسپیریمنٹ کیا کہ محمد مر گئے، محمد مر گئے، نعوذ باللہ من ذالک. لوگوں نے کہا یہ تو بڑی گستاخی ہے. پھر ہم نے ان کو کہا کہ یہ تو حضرت جو ہے وہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا. اب دیکھیں کس طرح کی یہ تبلیغ ہے. یہ آگے میں آپ کو اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ آپ کو کس طرح گستاخ بنا رہا ہے اور آپ کو وہاں تک لے جائے گا جہاں آگاہ ہو جاؤ. اپنی گستاخی کو کس طرح ڈیفائن کر رہا ہے. یہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا ہے یہ کرے گا، وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں. وصال نہیں فرما چکے، مر چکے، مات مر چکے، نعوذ باللہ من ذالک. دوستو آپ واقعی بھی یہ کتنا بڑا گستاخ ہے. عربی ایک الگ زبان ہے، اردو ایک الگ زبان ہے. جب ہم عربی کا ترجمہ اردو میں کریں گے ہم وہ الفاظ استعمال کریں گے جو ادب کے دائرے والے ہوں. عربی میں چونکہ مات استعمال ہوتا ہے، اس طرح دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب کسی ہستی کے لیے وہ لفظ استعمال کیے جائیں گے، اردو میں ترجمہ کیا جائے گا، اس کو وہ ادب والے الفاظ پہنائے جائیں گے. میں آپ کو سب سے پہلے قرآن سے اس کا حوالہ دیتا ہوں، پھر آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ کس طرح اپنی گستاخیوں کو قرآن سے مطلب یہ کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر ہے 54. یہ آپ دیکھ لیں قرآن پاک کھول کے. وہ مکرو، اللہ فرماتا ہے کافروں نے مکر کیا. مکر فریب، دھوکہ اس کو کہتے ہیں. وہ مکرو، کافروں نے مکر کیا. وہ مکر اللہ، معنی کیا بننا چاہیے تھا اس کے لحاظ سے کہ مات محمد مر گئے. دیکھیں جی عربی میں آیا، اب یہ بھی عربی میں ہے. وہ مکرو، کفار نے مکر کیا. وہ مکر اللہ، اور مفسرین اور مترجمین اس کا ترجمہ کیا ہے جو ادب والے، انہوں نے یہ کہا ہے اور کافروں نے مکر کیا. وہ مکر اللہ، اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی. اللہ نے، حالانکہ وہ مکر اللہ لفظ معنی یہ کہ اللہ نے مکر کیا نہیں، ترجمہ کیا کہ لفظ وہی ہے جس طرح وہاں مات محمد مر گئے لفظ، لیکن اس کو ہم کہیں گے کیونکہ اس میں ایک معنی پایا جاتا ہے اللہ کو جا کے ملے تو وصال فرمایا، اللہ کو پیارے ہو گئے. ہم اپنی زبان میں جب اس کا ترجمہ کریں گے تو یہ ادب والے الفاظ کے ساتھ ترجمہ کریں گے. عربی میں تو مات لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اب جس طرح مکر کیا، وہ مکر اللہ، کہ اللہ نے مکر کیا، تو اب جا کے ایکسپیریمنٹ کریں جناب. خدا بڑا مکر کرتا ہے، خدا بڑا فریب دیتا ہے، نعوذ باللہ خدا بڑا فریبی ہے. تو آپ کریں ایکسپیریمنٹ، لگائیں، لوگوں کو بتائیں پھر آپ کو کس طرح جوتوں سے لوگ تمہاری جو ہے وہ آؤ بھگت کرتے ہیں. تو میرے دوستو یہ جہالت ہے اس کی.
کیونکہ جاہل آدمی جب کہتا ہے میں اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا ہوں، جس طرح گاڑی چلانے والا ڈرائیور ہوتا ہے، اب ہم دین میں ہم ہیں دین کو چلانے والے، اس طرح جب لوگ دین کو چلائیں گے، لوگ اس طرح کے لوگوں کو سنیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ اب میں ایک مثال یہ دیتا ہوں، وَمَكَرُوا، اور کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے ان کے ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ تو آگے لفظ کیا ہے؟ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ اگر اس کا معنی لیا جائے تو پھر معنی یہ بنے گا اللہ سب سے بڑا مکر کرنے والا ہے، اللہ سب سے بڑا فریبی ہے، یہ معنی اس کے لحاظ سے بنے گا۔ یہ کہتا ہے نا کہ پھر گستاخی لگے گی، بڑی بڑی، بھائی کوئی عقل کرو، کوئی شرم کرو، عربی لفظ ہے، اس کو جب ہم ترجمہ کریں گے ادب والے الفاظ پہ نہ آئیں گے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اور اس میں 3 مثالیں ہیں، اگر جو عقل والے وہ مرزا کو 3 طلاقیں دے کے چھوڑ جائیں گے کہ جو شخص مرزا کو سنے گا، اس پر اعتماد کرے گا، وہ گستاخ بنے گا، اپنی آخرت برباد کرے گا، تباہ کرے گا۔ تو ہم دوستوں کی آخرت کو سنوار رہے ہیں کہ آخرت کی فکر کریں، ایسے جاہلوں کے جب پیچھے جائیں گے تو آپ کا کچھ نہیں بنے گا، دنیا برباد ہو جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں نا، ہر نماز میں، ہر رکعت میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتا ہے تم دعا مانگو کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا، نہ ان کا غیر المغضوب، نہ ان کا جن پر غضب ہوا، علیہم جن پر، ولا الضالین، اور نہ بہکے ہوں کا، گمراہوں کے راستے پر یا اللہ ہمیں نہ چلا۔ ضال کا معنی کیا؟ یہاں گمراہ، بہکے ہوئے۔ اب عام لوگوں کے لیے یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور گمراہوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا، اور یہی لفظ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے آئے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، سورہ یوسف ہے اور آیت نمبر اس کی ہے 95۔ آیت نمبر کیا ہے؟ 95۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی یوسف کی، تو وہاں بیٹھے ہوئے جو گھر کے افراد تھے انہوں نے کہا، بولے خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں، ضلالک القدیم، پرانی خود رفتگی میں ہیں۔ اگر ہم لفظی معنی کریں تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ آپ پرانی گمراہی میں ہیں۔ دلال کا معنی وہاں گمراہی ہے، یہاں بھی اگر وہی لفظ استعمال کیے جائے، معنی اگر اس کو ادب والا نہ پہنایا جائے، کیونکہ گمراہ جو ہوتا ہے اسے راستے کا نہیں پتہ ہوتا، اسی طرح جو محبت میں فریفتہ ہوتا ہے اسے محبوب نظر آتا ہے، تو وہی معنی فٹ بیٹھتا ہے کہ آپ پرانی خود رفتگی میں ہیں یعقوب علیہ السلام کے لیے۔ اگر مرزا کی بات مانی جائے تو پھر تو وہی معنی ہوگا کہ آپ تو بڑے پرانے گمراہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عربی کو جب ہم اردو میں لائیں گے، کسی لوکل زبان میں لائیں گے، تو اس لوکل زبان کے جو ادب والا پیرایا ہے اسی کو ہم رکھیں گے، کیونکہ عربی الگ لفظ استعمال کرتے، ہم الگ۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک قدرت اللہ صاحب، ایک پاکستان کے بہت بڑے منجے جو ہے وہ سیاست میں تو نہیں آئے تھے، لیکن وہ بڑے کافی علمی شخص تھے۔ ان کا ان کی کتاب ہے شہاب نامہ، اس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں انڈیا میں گیا تو وہاں ایک مشاعرے میں شامل ہوا، تو ہم تو یہاں جب شاعر کو کہتے ہیں ارشاد 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 کہ دوبارہ سنائیے شعر، تو میں وہاں جب گیا تو وہ اس کو کہہ رہے تھے بکیے بکیے بکیے، تو ہم تو بکیے بکنے کو تو برا جانتے ہیں، تو میں حیران ہوا۔ تو وہاں پھر مجھے بتایا گیا کہ یہاں ارشاد، جو آپ اردو میں ارشاد کہتے ہیں نا، تو انڈیا میں کچھ ایسے علاقے ہیں وہاں بکیے ارشاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ لوگ اس کو برا نہیں جانتے۔ تو ہر ایک علاقے کی زبان ہوتی ہے، اس کو ہم جب دوسرے، اب وہاں وہ اچھا اسے سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم اسے ترجمہ کریں گے تو ارشاد کا معنی کریں گے۔ تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، وما کرو وما کر اللہ، ایک تم، دوسری ولدالین، تیسری فی دلالک القدیم، اور چوتھی مثال آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے میں دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دوحہ میں آیت نمبر 7 ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور ہم تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ یہ محبوب ہم نے آپ کو اپنی، یعنی ہماری، اللہ فرماتے ہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہم نے آپ کو راہ دی۔ اب یہ لفظ کے ضال، غیر المغضوب علیہم ولا الضال، وہاں بھی ضال ہے اور یہاں بھی ضال ہے، لیکن معنی دونوں کا الگ ہو گیا۔
کہ یہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو اپنی راہ دی، اب وہاں بہکے ہوئے سے بچا ہمیں، تو وہاں گمراہی کا معنی ہے یا محبت میں خود رفتگی کا معنی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جب عربی الفاظ کو ہم دیکھیں گے کہ کس کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کس ہستی کے بارے میں استعمال ہوا ہے، تو اس ہستی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا معنی کریں گے۔ اگر یہ ابو جہل کے لیے ہوتا مات ابو جہل، تو ہم کہیں گے مر گیا ابو جہل، لیکن یہی لفظ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے تو ہم کہیں گے اللہ کو پیارے ہو گئے، وصال ہو گیا۔ یہ ادب کے پیرائے والے، ادب والے الفاظ ہم استعمال کریں گے، ہم مسلمان ہیں۔ چونکہ عربی میں تو استعمال ہوتے ہیں، یہ معاد کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب اس کو ترجمہ کریں گے اپنی زبان میں تو ہم اس کا یہ معنی کریں گے، جس طرح وہ مکروا مکر اللہ، کہ کفار نے مکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، تو اللہ کی اس جلالت اور شان و عظمت کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس کے لیے مکر کے لفظ استعمال نہیں کریں گے، فریب اور دھوکہ کے لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ تو اس طرح دیکھیں کس طرح یہ شخص سوشل ایکسپیریمنٹ کر کے عوام کو دھوکہ دیتا ہے کہ جناب ان کے نزدیک تو یہ گستاخی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، گستاخی نعوذ باللہ من ذالک، بے ادبی ہے یہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ذکر خیر کریں گے، اچھے الفاظ استعمال کریں گے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے القاب استعمال کریں گے، اس طرح نہیں استعمال چیزیں کی جاتی ہے، تو آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ ایسا شخص جو آپ کو گستاخ بنا دے، جو آپ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بے ادب بنا دے، تو آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ دوبارہ میں آپ کو یہ سناتا ہوں کہ کس طرح اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ گستاخی کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دیکھیں یہ لوگ کر رہے ہیں یہ گستاخی، یہ دیکھیں۔ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੋ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو۔ اللہ اکبر، لوگوں کو ہے نہیں، دیکھیں یہ دیکھیں لوگوں کو یہ ابھار رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کریں، الامان والحفیظ، اور اس کے ماننے والے اس کی تعلیم پر چل کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اپنی دنیا کو برباد نہ کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب بنے، صحابہ کے بعد اب بنے، تابعین کے، اللہ کے ولیوں کے، اللہ کے پیاروں کے بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو دین ہمیں ادب سکھاتا ہے، تو وہ کون سا دین ہے، وہ کون سا قرآن جو پڑھ رہے ہیں؟ یہ قرآن پاک کو پڑھ کے کہتے ہیں میں بہت سارے ایسے آپ بڑی بڑی ہستیوں کو آپ گستاخی کا ٹائٹل لگا دیں گے، بھائی عربی اور ہے، اردو اور ہے، جب اس کو ترجمہ کریں گے ادب اور پیار اور محبت والے الفاظ کو آپ چنیں گے، تو بے ادب لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سننے سے آپ اپنے دل میں آپ دیکھیں گے، غور کریں، سوچیں کہ پہلے اس کو سننے سے پہلے میرا دماغ کیسا تھا، میری سوچ کیسی تھی، میں کتنا با ادب تھا، کتنی میں محبت رکھتا تھا لوگوں سے، میرے اندر شدت نہیں تھی۔ اب اس کے بعد آپ خود دیکھیں کہ کتنی شدت آ چکی ہے اور کس طرح کے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا، جو اس کو سننے والے، جو اس سے محبت کرنے والے، وہ آخرت کی فکر کریں میرے بھائی۔ کہیں آپ کل پرسوں اس طرح نہ ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، پیارے صحابہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، تو آپ اپنی آخرت برباد کریں گے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے قبر حشر کو منور کرنے والے اعمال کریں، سوچ اچھی رکھیں، اچھے لوگ اور اچھی سنگت، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیق، اللہ فرماتا ہے اللہ کے جو ولی، اللہ کے پیارے، ان کی سنگت بہت اچھی ہے۔ جو اللہ کے ولیوں کو چھوڑ جائے گا تو وہ شیطانوں کے ساتھ رہے گا۔ جس بندے کا نعرہ یہ ہے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں اللہ کے ولیوں والا نہیں ہوں، تو وہ شیطان والا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں سے محبت فرماتا ہے میں ان کی زبان میں، ان کی آنکھیں میں، ان کے کان میں، ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، یعنی محبت کے اظہار فرماتا ہے۔ تو جو آدمی یہ اعلان کرے کہ میں اللہ کے ولیوں والا راستہ میرا نہیں ہے، تو وہ شیطان کا راستہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ راستہ نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سیدھے راستے پر اور ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شریروں کے شر سے ہمیں بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔